بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خالق کائنات نے اپنی ہر چیز کو اعتدال کی تعلیم دی. ہر مخلوق کی حدود متعین کرنے کے بعد اسے ان حدود کا پابند کیا. یہ زمین بنائی تو اس زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا ہر چیز کی کچھ حدود کا تعین کر کے مخلوق کو ان حدود کا پابند بنا دیا. اور جب تک یہ مخلوق اپنے خالق کی بنائی ہوئی حدود کی پابند رہتی ہے تب تک وہ راہ اعتدال پہ ہوتی ہے اور زمین پر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ اور کوئی بربادی رونما نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی چیز اپنی حدود سے تجاوز کر کے راہ اعتدال سے ہٹتی ہے تو پھر یہ چیز بگاڑ اور خرابی کا سبب بن جاتی ہے. اس زمین کی ہر چیز کی حدود متعین کرنے کے بعد انہیں راہ اعتدال پہ چلانے کے بعد رب کائنات نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کے بعد اسے بھی ایک ضابطہ حیات عطا کر کے حدود کا پابند بنایا اور اسے بتا دیا کہ جب تک تم اس ضابطہ حیات کی حدود کے پابند رہو گے، اپنی حدود میں رہو گے، تب تک کوئی بگاڑ اور خرابی پیدا نہیں ہوگی. لیکن جب یہ انسان اپنے خالق کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، راہ اعتدال سے ہٹے گا، تو پھر انسانی معاشرے میں اور اس زمین پر بگاڑ اور خرابی پیدا ہوگی. اور رب کائنات انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی حدود میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اسے ڈرانے کے لیے کہ راہ اعتدال سے ہٹنا خرابی اور بربادی کا سبب ہوگا، رب ذوالجلال اس زمین کی بعض اشیاء کو اپنی حدود سے نکلنے اور راہ اعتدال سے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں. اور جب وہ چیز راہ اعتدال سے ہٹتی ہے تو اس زمین میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ اگر میں بھی اپنے خالق کی بتائی ہوئی تعلیمات، ہدایات اور حدود سے تجاوز کروں گا تو میرا یہ عمل بھی میری خرابی اور بربادی کا سبب ہوگا. یہ ہوا جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ناممکن ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جب یہ ہوا اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے، راہ اعتدال سے ہٹتی ہے، تو پھر یہی ہوا آندھی بن کر، طوفان بن کر بڑی بڑی عمارتوں کو، بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہ قومیات جو تاریخ انسانی میں ایک مضبوط ترین قوم تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس کے زمانے میں
اس جیسی کوئی بھی قوم طاقتور اور مضبوط نہ تھی، لیکن جب اس قوم عاد پہ اللہ تعالی نے ہوا کو اجازت دی اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو پھر یہ قوم عاد جو اپنے زمانے کی بڑی مضبوط ترین قوم تھی، ایک ہفتہ تک ان ہواؤں کا مقابلہ نہ کر سکی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ رب کائنات نے اس کے ساتھ انسان کو درس دیا کہ اگر تم بھی اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر یہ چیز بھی تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گی۔ یہ پانی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر یہ پانی بھی راہ اعتدال سے ہٹ جائے، حدود سے تجاوز کر جائے، تو پھر یہی پانی جو انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، یہی نسل انسانی کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر یہی پانی طوفان نوح بن کر اس زمین کے تمام انسانوں کو سوائے ان کے جو اللہ پہ ایمان لائے تھے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور دور نہ جائیے، ماضی قریب میں یہی پانی سونامی کا طوفان بن کے کتنے انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور اس پانی کے سیلاب میں ہواؤں کے طوفان کے سامنے مضبوط سے مضبوط انسان بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے حرارت کو اپنی حدود میں رکھا ہے۔ جب حرارت جو انسان کے لیے نہایت ضروری ہے حدود سے تجاوز کرتی ہے، تو پھر جس زمین پر بھی حرارت اپنی حد سے بڑھے گی اس زمین پر انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ زمین پیداوار دینا بند کر دے گی، اس زمین کے خطے پہ رہنا، زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جب یہ اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو پھر یہی چیزیں اس زمین کی اور نوع انسانی کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پہ غور کرے تو اس کے لیے اپنے نفس میں بے شمار نشانیاں اور دلائل ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ساری کائنات کے اندر تو بے شمار بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن تمہارے وجود میں، تمہارے جسم میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر تم اپنے آپ پہ غور کر لو، اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ، اپنے وجود پہ غور کر لو، تو یہ چیز بھی تمہارے لیے بے شمار درس اور سبق لیے ہوئے ہیں۔ تمہارا جسم حرارت کا محتاج ہے، اور اگر تمہارے جسم کی حرارت اپنی حدود سے بڑھ جائے تو تمہارے جسم کی حرارت کا حد سے بڑھنا تمہاری موت کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر تمہارے جسم کی حرارت اپنی حد سے کم ہو جائے تو حرارت کی کمی بھی تمہاری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تمہارے دل کی حرکت، اسے بھی خالق کائنات نے ایک حدود میں پابند کیا ہے۔ جب دل کی حرکت اپنی حد سے بڑھتی ہے تب بھی انسان کی ہلاکت، اور اگر اپنی حد سے کم ہوتی ہے تب بھی اس میں انسان کے لیے بیماری ہے۔ رب کائنات نے جسم کے خون کو اور اس کے اجزاء کو ایک خاص مقدار کا پابند بنایا ہے۔ اگر خون میں پانی بھر جائے یا پانی کم ہو جائے، یہ کمی اور زیادتی بھی انسان کی بیماری اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں خون کی گردش اور خون کا دباؤ اگر اپنی مقررہ حدود سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اگر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو انسان کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے،
اگر یہ خون کا دباؤ اپنی حد سے کم ہو جائے یہ بھی انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں اگر شوگر اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی حد سے کم ہو جائے یہ کمی اور زیادتی بھی انسان کی بیماری اور اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پہ غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ خالق نے کس طرح اس کے جسم کو، جسم کی اجزاء کو ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے، اور جب تک جسم کے یہ اعضاء اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اس کی حدود میں رہتے ہیں انسان صحت مند ہوتا ہے، لیکن جب یہ انسان کا جسم اور اس کے اعضاء ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں، راہ اعتدال سے ہٹتے ہیں، تو پھر انسان کا یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو انسان اپنے آپ پہ غور کر لے تو یہ جان سکتا ہے کہ خالق کائنات نے ہر چیز کو ایک حدود میں قائم رکھا ہے، راہ اعتدال پہ چلایا ہے، اور جب تک وہ چیز راہ اعتدال پہ رہے، اپنی حدود پہ رہے، تو اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے، راہ اعتدال سے ہٹتی ہے، تو یہی چیز اس کی خرابی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم اپنی حد سے تجاوز نہ کرنا، جو تمہاری حدود متعین کر دی گئی ہیں اپنی حدود میں رہو، ان حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اور وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور تاریخ انسانیت میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اعتدال کے راستے کو چھوڑا، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم نوح نے توحید میں، اللہ کی بندگی میں جو حدود تھی ان حدود سے تجاوز کیا، قوم نوح تباہ و برباد کر دی گئی۔ جب قوم شعیب نے اپنی معیشت میں بگاڑ پیدا کیا، اپنی معیشت کو حدود سے نکالا اور معیشت کے میدان میں راہ اعتدال کو چھوڑا، قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب قوم لوط نے اخلاقی میدان میں حد سے تجاوز کیا، اعتدال کی راہ سے ہٹے، تو قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس زمین سے اٹھا کر اسی زمین پہ الٹا کے پھینک دیا گیا اور ساری دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا کہ آج بھی ڈیڈ سی میں کوئی بھی حیوان زندہ نہیں ہے، کوئی مچھلی اور کوئی سمندری حیوان وہاں موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے اخلاقیات میں، عبادت میں، انبیاء کی توقیر میں جب حد سے تجاوز کیا، اعتدال کی راہ سے ہٹے، تو بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ جب نمرود راہ اعتدال سے ہٹتا ہے اور اقتدار کے نشے میں آ کے خود کو اللہ کے مقام پہ لے جاتا ہے، تو رب کائنات اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب فرعون راہ اعتدال سے ہٹتا ہے اور اقتدار کے نشے میں آ کے اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، رب کائنات اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اور جب قارون دولت کے نشے میں آ کے لوگوں پہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، راہ اعتدال سے ہٹتا ہے، رب ذوالجلال قارون کو بھی زمین میں دنسا کے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔